آخر مدت کی جافشانیوں اور انگریزیوں کے بعد میں ان کی باشتابیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. یقین جانیے گا جب حالیو ذہن ہو کر نگاہ منصفانہ سے ان کتب کا مطالعہ کیا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ فی الحقیقت ان کتب کی تحریرات سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ مرزا قادیانی اس کائنات کا بدترین کافر تھا. مرزا قادیانی اس کائنات کا غلیظ ترین کافر تھا جس نے تمام زندگی اللہ پاک کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احادیث رسول کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، اہل بیت رسول کے بارے میں، مکہ مدینہ کے بارے میں بکواسات کی تھی. سامعین محترم، اللہ پاک کا یہ فضل و کرم ہو گیا کہ میں جیسے جیسے ان گندے عقائد کو پڑھتا چلا گیا ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری چاہت کے، میری محبت کے، میرے ادب کے تمام بخیے ادھر چلے گئے اور آخر ایک دن کچ کے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے اور میں نے اسلام قبول کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. سامعین محترم، میرے قبول اسلام کے حوالے سے میں نے ایک خواب بھی دیکھا. میرا یہ خواب انشاءاللہ آپ کے ایمان کی تقویت کا باعث بنے گا. سامعین محترم، یہ اس دور کی بات ہے جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں. میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے، ایک پھلوں کا تش پکڑا ہوتا ہے جن میں انواع اقسام کے پھل ہوتے ہیں. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھل تقسیم فرما رہے ہیں. سامعین محترم، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرضیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان مرضیوں کے مکان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. سامعین محترم، جیسے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزنا چیز کی طرف دیکھتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. سامعین محترم، آنکھ کھلنے کے بعد اسے کچھ عرصے کے بعد جب میں مرضیت کے بارے میں تحقیقات کرتا ہوں، مرزا قادیانی کے گندے نظریات کو پڑھتا ہوں، مرزا قادیانی کی گھٹیا زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، اس مردود کے کفریات کو پڑھتا ہوں، تو سامعین محترم اپنے خواب کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس بات کی کیا وجہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب کے گھروں میں آتے چلے گئے، لیکن جب آگے ایک قادیانیوں کا مکان آیا تو میرے آقا نے اس مکان کا بائیکاٹ کیوں کر دیا؟ میرے آقا پیچھے کھڑے کیوں ہو گئے؟ سامعین محترم، جب اسی نقطے پہ غور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں تو یقین جانیے گا یہی بات سمجھ آتی ہے. چونکہ قادیانیت ایک گڑر کا نام ہے، قادیانیت تفہیم کا نام ہے، قادیانیت بدبو کا نام ہے، قادیانیت اس کائنات کے بدترین غلیظ ترین کفر کا نام ہے، قادیانیت شہادت کا نام ہے، قادیانیت گندگی کا نام ہے، اور نبی کبھی بھی ایسی گندی جگہوں کے پاس نہیں آیا کرتے. اس لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے کھڑے رہتے ہیں. لیکن سامعین محترم، جو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضان نگاہ اٹھتی ہے، مزنا چیز پہ پڑتی ہے، میرا یقین کامل ہے کہ در حقیقت وہ فضان نگاہ ہی میرے قبول اسلام کا باعث بن جاتی. سامعین محترم، میرے قبول اسلام کے بعد
جو مخالفت کی تندو تیز آندھیاں چلیں اور ایمان کے چراغ کو بجھا دینے والے سیلاب آئے، طوفان آئے، اگر ان میں حائل میرے اللہ کی عطا کردہ ثابت قدمی، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضان نگاہ